بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو مسلم ورثے اور اسلامی اسکالرز کی اس سلسلہ وار ویڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں ابو الحسن الطبری کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ ابو الحسن طبری ایک ممتاز اسلامی طبیب اور عالم تھے جن کے کاموں نے اسلامی سنہری دور کی ابتدائی صدیوں میں طبی علم کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ 9ویں صدی میں طبرستان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ موجودہ شمالی ایران میں واقع ہے۔ اس دور میں طبرستان سخاوت اور علمی وظائف کا ایک پھلتا پھولتا مرکز تھا، جو طب، ریاضی اور الہیات جیسے شعبوں میں بہت سے عظیم مفکر پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس ماحول میں پروان چڑھنے والے الطبری نے علوم میں ایک مضبوط بنیاد رکھی اور اپنے وقت کی فکری نشو و نما میں حصہ ڈالنے کا شوق پیدا کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم میں فلسفہ، قدرتی علوم اور خاص طور پر طب کی تعلیم شامل تھی، جو ان کی زندگی بھر کا اصول بن گئی۔ طبری کو ان کی بااثر کتاب کے عنوان سے بھی سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، جس کا عنوان ہے فردوس الحکمہ یا حکمت کی جنت۔ یہ قابل ذکر طبی انسائکلوپیڈیا، عربی زبان میں لکھی جانے والی اپنی نوعیت کی قدیم ترین انسائکلوپیڈیا میں سے ایک تھا، اور اس میں بہت سے مضامین کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس میں اناٹومی، فزیالوجی، بیماریوں، علاج اور یہاں تک کہ غذا، حفظان صحت اور صحت کے تحفظ جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ الطبری نے قدیم یونانی، فارسی اور ہندوستانی ذرائع سے اپنے علم کو اپنے مشاہدات اور علمی طبی تجربات سے اہم کیا۔ اس کا ناکام مربی میں میڈیکل سائنس کو اس طرح کی جامع انداز میں پیش کرنے کی پہلی کوششوں میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے، اور جس سے اسے پوری دنیا کے ڈاکٹروں اور طلباء کے لیے قابل رسائی بنایا جاتا ہے۔ فردوس الحکمہ کے بعد کہ علماء کے لیے سنگ بنیاد بن گئی اور بہت سے لوگوں نے اسے صدیوں تک ایک قیمتی حوالہ سمجھا۔ الطبری کی مواد کے معتاد تنظیم اور بیماریوں اور علاج کے بارے میں ان کی تفصیلی وضاحت نے طب کے بارے میں ان کی گہری سمجھ اور انسانیت کی خدمت کے لیے ان کی لگن کو اجاگر کیا۔ ان کی کاوش اسلامی سنہری دور کے وسیع تر اہداف کی بھی عکاسی کرتی ہے، جس میں مشاہدے اور عمل کی بنیاد پر نئی بصیرتیں شامل کرتے ہوئے سابقہ تہذیبوں کی سائنسی علم کے تحفظ اور تصحیح پر زور دیا گیا۔ اپنی طبی خدمات کے علاوہ ابو الحسن طبری عقیدے اور سائنس کے درمیان تعلق میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی تحریروں میں الہامی حکمت، انسانی تحقیقات کے درمیان اہم آہنگی کا احترام ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جو ان کے عہد کے مسلم علماء میں عام تھا۔ سائنسی سختی کو اخلاقی اور اخلاقی تحفظات کے ساتھ جوڑ کر الطبری نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کا طبی عمل کمیونٹی کے لیے ہمدردی اور خدمات کی قدر پر قائم رہے۔ شفا یابی کے لیے اس کا نقطہ نظر تکنیکی مہارتوں سے بالا تر تھا، کیونکہ وہ جسم اور روح دونوں کے علاج میں یقین رکھتے تھے۔ ابو الحسن الطبری نے اپنا پیشہ ورانہ زندگی کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا، جو اس وقت خلافت عباسیہ کا فکری دارالحکومت تھا۔ شہر کے مشہور ہاؤس آف وزڈم کے پوری دنیا کے علماء کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور الطبری اس متحرک علمی برادری کا حصہ تھے۔ بغداد میں وہ معروف سائنسدانوں، فلسفوں اور طبیبوں کے ساتھ خیالات تبادلہ کیا کرتے تھے، جس سے ان کے علم میں مزید اضافہ ہوا۔ ہمیں ان کی اپنی بہت سی تحریروں کی حتمی شکل دی اور ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے طلباء کی تربیت کی۔ الطبری کا انتقال 870 کے لگ بھگ بغداد میں ہی ہوا۔ ان کے آبائی جگہ پیچھے ایک ورثہ چھوڑا، جو ان کی موت کی طویل عرصے بعد بھی طبی اسکالرشپ کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ ان کی جدائی کو اس وقت کے دانشوروں حلقوں میں گہرا محسوس کیا گیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف ایک ذہین طبیب کے طور پر پہچانے جاتے تھے، بلکہ ایک ذہین اور حلیم انسان کے طور پر بھی پہچانے جاتے تھے۔
ابو الحسن تبری کا مزار روایتی طور پر بغداد میں واقع سمجھا جاتا ہے، جہاں ان نے اپنے کیریئر کا زیادہ تر حصہ گزارا اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مزار ایک تعظیم کا مقام بن گیا جس نے ماحول، مدعوں، اسکالرز اور شفا دینے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو ایک ایسے شخص کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں علم کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ صدیوں سے مزار کو بغداد کے بھرپور تاریخی اور ثقافتی ورثے کے حصے کے طور پر محفوظ کیا گیا۔ یہ سائنس اور انسانیت کے لیے اسلامی اسکالرز کے لازوال خدمات کی یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے۔ مزار کی تحریک تبری کے لیے کمیونٹی کے احترام اور تعریف کے عکاسی کرتی ہے، اگرچہ ڈیزائن میں معمولی ہے۔ یہ ان کی کامیابیوں کی عظمت اور اس کے کردار کی عاجزی کی علامت ہے۔ زائرین اکثر ان کی خدمات کو یاد کرنے اور ایک ایسے معالج کے میراث کا احترام کرنے کے لیے ان کے مزار پر آتے ہیں جن کے کاموں نے طبی تاریخ کو تشکیل دیا۔ مزار نے طلباء کی نسلوں کے لیے ایک تحریک کا کام بھی کیا جو انہیں انسانیت کے فائدے کے لیے علم کے اصول کی اہمیت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ آج ابو الحسن تبری کا مزار ایک عکاسی اور تہذیب کا مقام ہے جو علمی خدمت اور ایمان کے درمیان لازوال بندھن کو نمائندگی کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، زندگی دی، آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور نئی قسط لے کر آئیں گے، اور جو کل قسط لا رہے ہیں اس میں ہم ابو حیان التوحیدی کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک اجازت چاہتے ہیں اور آخر پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔